یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، لا يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میم ٹی وی کی نشریات۔ ہمارا نمبر اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اس نمبر پر آپ اپنا ٹیکسٹ یا وائس بھیج سکتے ہیں اور آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کر لیا جائے گا۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر حج فرض ہو تو کیا پہلے ماں باپ کو حج کروانا لازم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہو جائے تو پہلے ماں باپ کو حج کروانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، جس پر حج فرض ہوا ہے تو اسی پر حج فرض ہوا ہے، اس کو حج کرنا ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی لے جائے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنا ہوا ہے کہ وہ خود حج پر جا سکتا ہے، تو اس پر شرعاً فرض ہے، لازم ہے کہ وہ حج پر جائے، اگرچہ جو ہے ماں باپ کو نہ لے جائے، اور لوگوں کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ حج کے لیے خود گئے اور ماں باپ کو نہیں لے گئے۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ دیکھیں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے حج پر جائیں، اور حج جو آپ پر فرض ہے اپنے فرض کی ادائیگی کریں اور فرض کو پورا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو وہ پھر یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ الامان والحفیظ۔ تو جس پر حج فرض ہو اسے چاہیے کہ زندگی میں جلد از جلد حج کا فریضہ انجام دے، حج کر لیں، کہ اس بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت وعید آئی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس حج کا مال ہے اور اتنا مال نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کو نہیں لے جا سکتے، تو کوئی بات نہیں، آپ حج پر چلے جائیں اور اپنے حج کو مکمل کریں، اپنے حج کا فریضہ انجام دیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بابت یاد رکھیں کہ مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسوں میں ہوتا یہ ہے کہ زکوٰۃ مخصوص مال ہے اور مخصوص افراد کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ اسے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، اور یہ 8 اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں، اور مؤلفت قلوب جو ہے یہ منسوخ ہے۔ باقی جو 7 زکوٰۃ کے مصارف ہے یہی ہے، اور انہی مصارف کو ہم زکوٰۃ پہنچا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کوئی مسجد میں زکوٰۃ دے دے گا، یعنی مسجد کا چندہ ہو رہا تھا اس میں اس نے زکوٰۃ ڈال دی، یا مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اس میں زکوٰۃ دے دی، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ مسجد میں زکوٰۃ کسی صورت حیلہ کر کر بھی استعمال نہ کی جائے۔ مسجد اس مال سے تیار کی جائے جو مال ہم پیٹ میں کھاتے ہیں، بالکل پاکیزہ جو مال ہے اس سے جو ہے مسجد بنائی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں سے جو ہے مسجد کے لیے زکوٰۃ کا مال لے لیں اور حیلہ کر کر جو ہے مسجد میں ہم ماربل لگا رہے ہیں، ٹائلز لگا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے شرم کی بات ہوگی کہ ہم جو ہے کسی کے پیٹ کا لقمہ لے کر، یعنی زکوٰۃ ایک غریب کے پیٹ کا لقمہ تھا، ایک غریب کا حق تھا،
اب ہم نے جو ہے اس کو حیلے کے ذریعے اپنی طرف کر لیا اور ہم اس سے جو ہے مسجد میں ایئر کنڈیشن لگا رہے ہیں یا ماربل لگا رہے ہیں، ٹائلز لگا رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کی مسجد اگر سیمنٹ والی مسجد ہے، اس میں کوئی ماربل، کوئی ٹائلز، کوئی آسائش کی چیز نہیں لگی ہوئی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ وہاں پر سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد نہیں بنانی چاہیے اور نہ ہی زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں لگانے چاہیے، الا یہ کہ علماء اجازت دیں، کیونکہ بعض اوقات جو ہے ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ایسا غریب علاقہ ہے جہاں پر مسجد کی ضرورت ہے اور لوگ وہاں پر پیسہ نہیں دے سکتے، تو پھر علماء سے وہاں پر اجازت لی جائے گی کہ یہاں پر کیا صورت بن سکتی ہے، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے مسجد کے لیے جگہ نہیں ہے اور لوگ بھی یہاں پر غریب ہیں، تو ہم جو ہے کیا صورت اپنا سکتے ہیں۔ تو اگر علماء ضرورتاً زکوٰۃ لینے اور پھر زکوٰۃ کو حیلے کے بعد مسجد میں استعمال کرنے یا مسجد کی جگہ خریدنے کے لیے اجازت دیں تو پھر اس پر عمل کیا جائے، وگرنہ مسجد میں جو ہے ہرگز زکوٰۃ نہ لگائی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اولاد بات نہیں مانتی اور اولاد نافرمان ہے، کوئی حل بتا دیجئے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو آپ فرما بردار بنائیں، آپ کی اولاد آپ کی بات سنیں، تو سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں، کیونکہ رزق حلال جب اس کے پیٹ میں جائے گا تو وہ نور ہوگا اس کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور وہ جو ہے آپ کی وہ جو اولاد ہوگی وہ آپ کے لیے خوشبودار پھول ثابت ہوگی۔ اور خدا نہ خواستہ جو ہے رزق حرام اولاد کی پیٹ میں آپ ڈال رہے ہیں تو پھر ہوگا یہ کہ وہی اولاد آپ کے لیے ایک کانٹا ثابت ہوگی اور آپ کے لیے جو ہے وہ جو ہے پریشانی کا باعث بنے گی۔ تو چاہیے یہ کہ اپنی اولاد کو اگر آپ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑھ کر یہ کہ اولاد کو رزق حلال کھلائیں۔ دوسرا یہ کہ اولاد کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، صلاۃ الحاجات پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ میری اولاد نافرمان ہے، اس کو فرما بردار بنا دے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں، یعنی آخری سے تیسری آیت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی، راحت کا سامان ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سوال یہ ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اگر کوئی بے اولاد ہو یا پھر ایک اولاد کے بعد مزید اولاد نہیں ہو رہی تو اسے چاہیے کہ وہ یا وہابو پڑھتا رہے، یا وہابو، اور اللہ کے حضور عرض کرتا رہے، دل ہی دل میں وظیفہ بھی پڑھتا رہے، دل ہی دل میں عرض کرتا رہے کہ یا اللہ نیک صالح فرما بردار صحت مند اولاد جلد عطا فرما، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرما دے گا۔ اچھا، دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے کہ اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر ہم یہ دعا پڑھ لے تو وہ مصیبت اس پر نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ بے اولاد ہیں، اگر آپ کسی بے اولاد جوڑے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں گے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو انشاءاللہ العزیز آپ بے اولاد نہیں رہیں گے، آپ کو ضرور اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اسی طرح کسی کو جو ہے حمل نہیں ٹھہر رہا، ایک اولاد ہو گئی ہے، اب دوسرا حمل نہیں ٹھہر رہا، تو اسی طرح کوئی ایسا جوڑا ہو، کوئی ایسا فرد ہو کہ جس کے ساتھ یہی مسئلہ ہو، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی جو آفت اس پر ہے وہ آفت آپ پر نہیں آئے گی۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظیم دعا عطا فرمائی ہے، تو اس کو بھی جو ہے اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے، اس دعا سے ہم کئی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا میت کو قبر میں پتہ چلتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا؟ یاد رکھیں کہ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی قبر والوں کو ہم سلام کرتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔
پھر مزید یہ ہے کہ جب ہم اپنے عزیز کے یہاں جاتے ہیں تو وہ ہمیں پہچانتا ہے، وہ محظوظ ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا عزیز، میرا بیٹا، میرا بھتیجا یا میرا پوتا، میرا نواسا میرے پاس آیا ہے۔ تو یہ جو ہے محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس آئے ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارے کوئی عزیز قبرستان میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان کے پاس جائیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی قبر پر ہر جمعہ کو جو ہے حاضر ہوں اور ان کو سورہ یاسین سنائے۔ تو سورہ یاسین ہم وہاں جا کر پڑھیں گے، اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضر ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے کہ میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے۔ اور آج بچوں کی حالت یہ ہے کہ سال بیت جاتا ہے، شب براءت میں بمشکل جو ہے بچہ ماں باپ کی قبر پر پہنچتا ہے، اور پھر فاتحہ خوانی کر کر وہاں سے جلد لوٹ آتا ہے، اور پھر 1 سال کے بعد جو ہے اس کی حاضری ہوتی ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ ماں باپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج اگر آپ اپنے بیٹے کو لے کر قبرستان پہنچتے ہیں تو وہ بیٹا کل آپ کی قبر پر بھی آیا کرے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کی قبرستان آنے جانے کی عادت بنائی ہے۔ اور جب آپ کا بیٹا دیکھے گا کہ میرے ابو جو ہے سالانہ قبرستان جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ وہ بھی سالانہ قبرستان آیا کرے گا۔ لہٰذا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر پر آپ کا بیٹا آئے، آپ کے عزیز آئے، آپ کی قبر پر آ کر فاتحہ خوانی کرے، آپ کو وہاں پر خوش کرے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کو خوش کریں، ان کی قبر پر جایا کریں اور ان کو خوش رکھا کریں، اور وہ آپ کا انتظار کرتے ہیں، وہاں پر جا کر ان کو ایصال ثواب کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اپنے عزیز و اقارب کے لیے خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران کوئی شخص چلا جائے تو خالی جگہ کیسے پر کی جائے؟ اب اگلی صف میں سے مثال کے طور پر کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ جو ہے صف سے نکل کر پیچھے آ گیا، تو اب آگے جگہ خالی ہے، تو اس آگے والی جگہ کو پر کرنے کے لیے پیچھے والے کو چاہیے کہ قدم بڑھا کر آگے کی صف میں وہ چلا جائے۔ نماز کے دوران یہ حکم ہے، یعنی یہ صف بندی کا اندازہ لگائیں کہ شریعت میں کتنا سخت حکم ہے اور صف بندی کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ اس بارے میں کہتی ہے کہ اگر آگے صف میں جگہ خالی ہے تو پیچھے والے کو چاہیے کہ وہ قدم بڑھا کر آگے جو جگہ خالی ہے اس کو پر کرے۔ اگر اس کو 2 قدم بڑھانے پڑے تو 2 قدم بڑے بڑے لے کر وہ آگے کی جگہ میں چلا جائے اور اگلی صف میں جو جگہ خالی ہے اس کو جو ہے مکمل کر لے اور صف بندی کرے اور صف کے خلا کو ختم کرے۔ 3 قدم بیک وقت نہ بڑھائے، کیونکہ پھر وہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ 2 قدم بڑھانے کی اجازت ہے، تو بڑے بڑے 2 قدم لے کر اگلی صف میں پہنچ جائے اور جگہ کو مکمل کر دیں اور صف کو مکمل کریں، خلا کو ختم کریں۔ تو یہ جو ہے شرعاً یہی حکم ہے۔ قبروں پر پانی ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ قبر پر گیلی شاخ، تر شاخ ڈالنا، پھول ڈالنا، یہ تو جو ہے شرعاً اجازت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک قبر پر جو ہے تر شاخ کو ڈالا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ تر رہے گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو یہ تو جو ہے ہمیں حدیث پاک میں یہ مضمون تو ملتا ہے، لیکن قبر پر پانی ڈالنا یہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ آج کل لوگ قبرستان جاتے ہیں تو وہ جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان سے خاص طور پر پانی منگوایا جاتا ہے، قبروں پر پانی چھڑکا جاتا ہے، اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ قبر والوں کو اس سے سکون راحت ملے گی یا قبر پر پانی ڈالنا ثواب ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قبر پر پانی ڈالنا جو ہے بے سود ہے۔ اگر جو ہے ایسے ہی ڈال رہا ہے پانی تو وہ پانی کا ضیاع کر رہا ہے۔ ہاں، اگر قبر پر پودے ہیں تو پودے پر وہ پانی ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قبر کی مٹی جو ہے جمی ہوئی نہیں ہے، ہوا چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا جو ہے اس مٹی کو اڑا لے جائے گی اور مٹی یہاں سے ختم ہو جائے گی، تو اس مٹی کو جمانے کی نیت سے جو ہے آپ پانی ڈالتے ہیں تو جو ہے شرعاً اجازت ہے، لیکن بلا وجہ پانی ڈالنا یہ جو ہے شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے جو ہے قبر والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ نماز وتر میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو نماز وتر میں اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دعائے قنوت یاد کرے، اور جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی
تو وطر میں جو تیسری رکعت میں اللہ اکبر کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے تو اس کی جگہ پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا پھر اللہم ربنا اغفر لنا پڑھ لیا کریں، تو اس کے وطر جو ہے ہو جائیں گے اور جو دعائے قنوت کا وجوب ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ جمعہ میں خطبے کی اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں، اور انگوٹھے چوم سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ جمعہ میں خطبے کی اذان جب شروع ہو جائے تو اب جو ہے خاموش رہنا واجب ہے۔ اسی طرح جب جو ہے خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش رہنا واجب ہے۔ اس طرح جس طرح نماز میں خاموش آپ رہتے ہیں، نماز میں کلام کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، اسی طرح خطبے کے دوران بھی کلام کرنا ناجائز و حرام ہے۔ تو خطبے کی اذان جیسے ہی شروع ہو تو خطبے کی اذان سے ہی خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ خطبے کی اذان کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو نام نامی پر زبان سے بھی درود پاک نہیں پڑھنا، بلکہ دل ہی دل میں آپ نام نامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ دل ہی دل میں درود پاک پڑھیں گے۔ اسی طرح جب خطبے میں یا خطبے کی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے۔ ہم انگوٹھے چومنے والے لوگ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر انگوٹھے چوم کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں نہایت پیار ہے، لیکن جو ہے انگوٹھے چومنا ہر مقام پر درست نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر خطبے کی جب اذان ہو رہی ہو انگوٹھے نہیں چومیں گے، خطبے میں اگر محمد نام آ جائے تو انگوٹھے نہیں چومیں گے۔ اسی طرح نماز میں جب درود ابراہیمی پڑھ رہے ہو تو محمد نام آتا ہے تو اس وقت بھی انگوٹھے نہیں چومیں گے۔ اسی طرح جو ہے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور محمد الرسول اللہ آ جائے تو اس وقت بھی جو ہے انگوٹھے نہیں چومیں گے۔ جو قرآن مجید میں 4 مرتبہ محمد ہے، اگر وہ لفظ محمد بھی آ جائے تو انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے۔ اور بعض اوقات آج کل جو ختم شریف پڑھا جاتا ہے تو ختم شریف میں جب ختم پڑھنے والا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیہ مبارکہ جب وہ پڑھتے ہیں تو سب جو ہے انگوٹھے چومنے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو اور لفظ محمد آ جائے تو انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے، تو انگوٹھے ہر مقام پر نہیں چومے جاتے۔ اسی طرح کوئی مثال کے طور پر استنجا خانے میں ہے اور اذان ہو رہی ہے اور لفظ محمد آ گیا تو اس مقام پر بھی انگوٹھے نہیں چومیں گے۔ تو بعض مقام پر انگوٹھے چومنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح خطبے میں بھی انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے اور خطبے کی اذان میں بھی انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے۔ مرد اگر ایک سے زائد یا ایسی انگوٹھی پہنے جو شرعاً جائز نہیں ہے، اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیں کہ مرد پر چاندی کی ایک انگوٹھی جو کہ 4.5 ماشے سے کم ہو اور 1 نگ والی ہو، یہ شرائط ہے۔ چاندی کی ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم ہو اور 1 نگ والی ہو، اگر اس میں 1 سے زائد نگ لگے ہوئے ہیں یا پھر 4.5 ماشے سے زیادہ ہے اور 1 سے زیادہ ہے انگوٹھیاں، تو پھر یہ سب جو ہے ناجائز صورت ہے۔ صرف ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم اور 1 نگ والی مرد کے لیے انگوٹھی جائز ہے، اس کے علاوہ جو ہے مرد کے لیے انگوٹھی جائز نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا نماز کا کیا حکم ہے، تو اس میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ضروری ہوگا، لازم ہوگا کہ وہ انگوٹھیاں اتار کر، یا پھر غیر چاندی کی انگوٹھی ہے یا پھر شرائط سے ہٹ کر انگوٹھی ہے تو ایسی انگوٹھی کو اتار کر وہ نماز کو دوبارہ پڑھے، یعنی وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر کسی کا 60 گز کا مکان ہے، وہ اوپر رہتا ہے، نیچے والا حصہ کرائے پر دیا ہوا ہے، تو کیا نیچے کے مکان کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ مکان کی زکوٰۃ، پلاٹ کی زکوٰۃ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور مزید جو ہے آپ کی نیت اب بھی یہی ہے کہ اس کو مجھے بیچنا ہے،
تو جب بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مال تجارت، اور مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب نیچے اگر آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے گھر، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیچنے کی نیت نہیں ہے، وہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے آگے رکھا ہوا ہے، یا پھر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بھئی کرائے پر ہم دیں گے، جو بھی آمدنی ہوگی تو اپنے اوپر صرف کریں گے، تو ایسے جو ہے مکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ کن وقتوں میں قضا نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ قضا نماز پڑھنا 3 وقت میں جائز نہیں ہے، باقی ہر وقت میں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طلوع کے وقت، یعنی جب نماز فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کے جو 20 منٹ ہے، اسی طرح نماز مغرب شروع ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہے، عصر کے آخری 20 منٹ، یعنی طلوع کے وقت اور غروب کے وقت، سورج جب طلوع ہو رہا ہو 20 منٹ، سورج جب غروب ہو رہا ہو تو اس وقت کے 20 منٹ، اور ایک وقت ہے ظہوہ کبریٰ نصف النہار شرعی، جسے لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں، تو اس وقت بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 3 وقت ہے، طلوع، غروب اور نصف النہار شرعی، اس کے علاوہ ہر وقت میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی رمضان کے روزے نہ رکھ سکا تو کفارہ کیا ہوگا؟ فدیہ کتنا ادا کرنا ہوگا؟ یاد رکھیں کہ اگر کوئی رمضان کے روزے نہ رکھ سکا تو آج کل لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میری والدہ جو ہے رمضان میں بیمار تھی اور وہ روزہ نہ رکھ سکی، تو اب فدیہ کتنا دینا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے اگر کوئی بیماری کے سبب، کمزوری کے سبب نہ رکھ سکا تو روزے ہی اس کو رکھنے ہیں، فدیے سے کام نہیں چلے گا، اس کو روزے ہی رکھنے ہیں۔ اب وہ روزے سردیوں میں رکھ لے، تو سردیوں میں جو ہے دن بھی چھوٹے ہیں اور دن ٹھنڈے بھی ہے، تو اس طرح اپنے روزوں کی تعداد مکمل کرے۔ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے تو ایک چھوڑ کر ایک رکھ لے، 2 چھوڑ کر ایک رکھ لے، تو اس طرح سردیوں میں جو ہے اپنے روزوں کو مکمل کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ کسی بیماری کے سبب آپ نے چھوڑا تو اب فدیے سے جان چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں فدیہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے کہ جب جو ہے بندہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اب وہ صحت یاب ہوگا ہی نہیں، اب اس کی صحت گرتی جا رہی ہے، اب وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا، تو پھر اس صورت میں اگر جو ہے علماء کی اجازت سے فدیہ دیا جائے تو فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی شیخ فانی ہے، مثال کے طور پر 100 سال عمر ہو چکی ہے اور صحت اس کی تیزی سے گر رہی ہے، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 100 سال عمر ہو چکی ہے یا 90 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں شیخ فانی۔ تو شیخ فانی جب ہوتا ہے تو اس کا صحت کی طرف پلٹنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، الا یہ کہ رب ذوالجلال اس کو صحت عطا فرمائے، لیکن صحت کی طرف پلٹنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا شخص بھی زندگی میں فدیہ دے دے تو اس کا فدیہ ویلڈ ہے، اس کا فدیہ جو ہے قابل قبول ہے، وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے کوئی صحت مند آدمی ہے یا معمولی بیمار ہے، یا گرمی میں اس کو لو لگتی ہے اور گرمی میں اس کو جو ہے ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ ہے اور گرمی کے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سردیوں میں روزے رکھ کر اپنی گنتی کو پورا کرے اور رب ذوالجلال کے حضور توبہ اور استغفار بھی کرے۔ فدیے سے کام نہیں چلے گا، فدیہ جو ہے زندگی میں نہیں دیا جا سکتا الا یہ کہ علماء اجازت عطا فرمائے۔ امام کے ساتھ مسبوق ابھی قعدے میں بیٹھا اور امام نے سلام پھیر دیا تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں مسبوق کیا ہوتا ہے۔ مسبوق جو امام کی چند رکعتوں کے بعد یا ایک رکعت کے بعد جو امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، جو پیچھے آنے والا ہوتا ہے، اس کو جو ہے مسبوق کہتے ہیں، جس کی 1 یا 2 رکعتیں 3 رکعتیں جا چکی ہو، اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ اب امام صاحب پہلی رکعت کے دوسری رکعت کے قعدے میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسبوق نے اللہ اکبر کہا اور وہ بھی جو ہے قعدے میں بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی جو ہے مقتدی قعدے میں بیٹھے تو امام صاحب کھڑے ہو گئے۔ پڑھنا اس صورت میں واجب ہے اور تحیات کو اپنے مکمل کرے۔ مسجد میں اگر کوئی چیز کافی عرصے سے استعمال نہیں ہو رہی تو اس وقف سامان کا کیا کیا جائے؟ اب مثال کے طور پر مسجد میں جو ہے پنکھے لگے ہوئے تھے، اب جو ہے
نئی ٹیکنالوجی کے آپ نے پنکھے مسجد میں لگوا لیے ہیں، اب پرانے پنکھے نکلے ہیں، پرانی ٹیوب لائٹیں نکلی ہے، اور آپ نے جو ہے LED لگا لیے ہیں، سیور لگا لیے ہیں، تو اب یہ جو پرانا سامان ہے اگر اس کو اسٹور کر دیا جائے تو یہ تو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا، اور بعد میں اس کی کوئی قیمت ملنے والی نہیں ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہو جائے کہ وقف کا سامان ہے اور اگر اس کو رکھا جائے تو وہ الٹا نقصان ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں جو ہے وقف کا سامان بیچ کر جو پیسے آئے اس کو جو ہے مسجد میں خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ تو وقف کا سامان اس صورت میں فروخت کر دیا جائے کیونکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ کئی سال سے میاں بیوی میں ناراضگی ہے، کیا اس صورت میں بھی طلاق یا علیحدگی ہو جاتی ہے؟ زید کہتا ہے کہ ناراضگی میں اگر 4 ماہ گزر جائے تو علیحدگی ہو جاتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں میں ایسے ہی مشہور باتیں ہیں کہ کئی سال سے میاں بیوی میں ناراضگی ہے، آپس میں کلام نہیں کرتے اور جو ہے گفتگو نہیں ہوتی ہے، ناراض ہے دونوں ایک دوسرے سے، یا پھر علیحدہ علیحدہ مکان میں رہتے ہیں، لیکن شوہر نے کوئی طلاق کا لفظ ادا نہیں کیا، نہ کنایتن نہ صراحتن، تو اس صورت میں وہ عورت اب بھی اس کی بیوی ہی ہے، اس صورت میں وہ عورت اب بھی اس کی بیوی ہی ہے، ناراضگی کی وجہ سے کوئی جو ہے طلاق واقع نہیں ہوتی، اگرچہ 4 مہینے کیا 40 سال بھی اگر گزر جائے تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ بدستور اب بھی میاں بیوی ہی ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ سونا بطور قرض دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ سونا بطور قرض دیا جا سکتا ہے۔ آج کل جو ہے لوگ کرنسی میں قرض دیتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اگر آج میں کسی کو 5 لاکھ روپے قرض دیتا ہوں تو اس کی ویلیو تو جو ہے گرتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ اگر چاہے کہ اس کی جو ہے جو وہ رقم دے رہا ہے وہ مستحکم رہے تو وہ یوں کر سکتا ہے کہ 5 لاکھ روپے کا سونا لے کر وہ اس کو قرض میں دے دے، مثال کے طور پر 3 تولہ سونا اس نے دے دیا، 4 تولہ سونا دے دیا، اور پھر کہے کہ مجھے جب بھی آپ لوٹائیں گے تو سونا ہی لوٹائیں گے، تو یہ جو ہے اس کے لیے جائز ہوگا، یعنی سونا بطور قرض دیا جا سکتا ہے، قرض سونا دے پھر سونا ہی قرض میں واپس لینا ہے، جتنا دیا تھا اتنا ہی جو ہے آپ واپس لیں گے، یہ شرعاً جائز ہے۔ جو رقم صدقے کی نیت سے رکھی ہے تو کیا اس رقم کو قرض دے سکتے ہیں؟ تو صدقے کی نیت سے آپ نے کچھ رقم جمع کی ہوئی ہے، اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے تو آپ بالکل صدقے کی جو رقم ہے اس کو بطور قرض دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہے قرض دینا بھی ایک صدقہ ہی ہے، آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہے ہیں، ہو سکے تو آپ ایسے ہی کہہ دیں کہ آپ یہ ہماری طرف سے گفٹ رکھ لیں، کیونکہ وہ سفید پوش آدمی ہے، اس کو آج ضرورت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ سے پیسے مانگ نہیں رہا، وہ قرض مانگ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس صدقے کی رقم رکھی ہوئی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے ٹینشن فری کر دیں، آپ اسے کہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ قبول کر لیں، لوٹانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ قرض دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ اسے قرض دے دیں، وہی صدقے کی رقم، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک قبر میں 70 مردے آئیں گے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ آج کل جو ہے گورکن یہ حدیث جو ہے سنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک موضوع روایت ہے، حدیث پاک نہیں ہے، ایک موضوع روایت ہے کہ قرب قیامت میں 70 مردے ایک ایک قبر سے نکلیں گے۔ یاد رکھیں کہ ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے، یہ ایسے ہی جو ہے موضوع بات، بناوٹی بات، یہ جو ہے خصوصاً گورکنوں نے اڑائی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم جب ایک قبر میں دوسرے مردے کو دفنائیں گے نہیں تو پھر 70 کیسے اٹھیں گے؟ تو جب ایسی بات ہی نہیں ہے، ایسا حضور علیہ السلام کا فرمان ہی نہیں ہے، تو پھر حضور کی طرف ایسی بات کی نسبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے مسائل کا حل یہ پروگرام ہے، انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین شوق و ذوق کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے میم ٹی وی۔